کہ خدا جو ہے الگ الگ شخصوں کو مقرر کرا ہے مسیح کے بدن کو آگے لے کے بڑھنے کے لیے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن۔ ہمارے میں سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ملا کے دیکھتے ہیں کہ کون نیچے ہے اور کون اوپر ہے، مگر ایک دوسرے کو ملا کے دیکھنے کے بجائے ہم ایک ہو کے خدمت گزاری میں آگے بڑھیں گے اور لوگوں تک خوشخبری پہنچائیں گے تو یسوع مسیح کی بادشاہت بڑھیں گی۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم کورنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط باب 11 اور آیت 28 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور باب 11 کو ختم کرے تھے۔ اس کے بعد ہم باب 12 اٹھائے تھے اور اس کے پہلے 11 آیتوں پہ غور کرے تھے۔ اب ہم کلام کے نئے حصے پہ آئیں گے اور پڑھیں گے آیت 12۔ کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے اعضاء بہت سے ہیں اور بدن کے سارے اعضاء گو بہت سے ہیں مگر باہم مل کر ایک ہی بدن ہیں، اسی طرح مسیح بھی ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم 2 آیتیں اور پڑھیں گے، یعنی کہ آیت 20 اور آیت 27۔ پہلے آیت 20 پڑھیں گے۔ مگر اب اعضاء تو بہت سے ہیں لیکن بدن ایک ہی ہے۔ اب ہم آیت 27 پڑھیں گے۔ اسی طرح تم مل کر مسیح کا بدن ہو اور فردن فردن اعضاء ہو۔ تو یہاں پولس رسول بدن سے ملا کے بات کر رہے ہیں۔ جیسا ایک بدن میں کئی اعضاء ہوتے ہیں اور الگ الگ طریقے سے کام کرتے ہیں، ویسا کلیسیا کے ممبراں بھی الگ الگ طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک انسان کے جسم میں کئی اعضاء ہیں، سووں اعضاء ہیں، بلکہ ہزاروں اعضاء ہیں۔ کلیسیا میں مسیح کے بدن میں کئی نعمتیں ہیں، سووں نعمتیں ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ کے انگوٹھے کو مار پڑتا ہے تو آپ کے ایک ہی اعضاء پہ آپ کو مار پڑتا ہے نا، مگر آپ کے پاؤں کے دوسرے حصوں میں بھی درد ہوتا ہے۔ دیکھا گیا تو آپ کے صرف انگوٹھے پہ مار پڑا ہے، مگر آپ کے سارے پاؤں میں کیوں درد ہونا چاہیے؟ آپ کے سارے پاؤں میں اس لیے درد ہوتا ہے کیونکہ آپ کے انگوٹھے کے ساتھ پاؤں کے دوسرے حصے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ اب ہم آیت 13 پڑھیں گے۔ کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہوں، خواہ یونانی، خواہ غلام، خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلے سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا اور ہم سب کو ایک ہی روح پلائی گئی۔ یہ جو ہے پاک روح کا بپتسمہ ہے۔ خدا کی پاک روح ہم کو ایمان رکھنے والوں کے بدن میں جوڑتی ہے اور یہ پاک روح ہم کو تحفہ دیتی ہے، یعنی کہ ہر ایک ایمان رکھنے والے کو نعمت دیتی ہے۔ ہم کو وہ بدن میں ہو کے کام کرنا ہے اور جو نعمت ہم کو دی گئی ہے وہ نعمت ہم کو استعمال کرنا ہے۔ تو ہم سب کے پاس جو یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں، یعنی کہ ہم سب جو یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں، ہمارے پاس خدا کی طرف سے نعمت ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم وہ نعمت کا استعمال کرنا۔ آیت 14 سے 17 پڑھیں گے۔ چنانچہ بدن میں ایک ہی عضو نہیں بلکہ بہت سے ہیں۔ اگر پاؤں کہے چونکہ میں ہاتھ نہیں اس لیے بدن کا نہیں، تو وہ اس سبب بدن سے خارج تو نہیں۔ اور اگر کان کہے چونکہ میں آنکھ نہیں اس لیے بدن کا نہیں، تو وہ اس سبب سے بدن سے خارج تو نہیں۔ اگر سارا بدن آنکھ ہی ہوتا تو سننا
کہاں ہوتا؟ اگر سننا ہی سنا ہوتا تو سونگنا کہاں ہوتا؟ تو پیارے بھائی اور بہن، ایک انسانی جسم کے ویسا آنکھاں ہونا چاہیے، کانا ہونا چاہیے، پاواں ہونا چاہیے، ہاتھا ہونا چاہیے۔ پاک روح کے ذریعے سے الگ الگ لوگوں کو الگ الگ نعمت ملتی ہے تاکہ مسیح کا بدن ہر حصے میں کام کرے ویسا۔ آیت 18 پڑھیں گے، یہاں لکھا ہوا ہے، مگر فی الواقع خدا نے ہر ایک اس کو بدن میں اپنی مرضی کے موافق رکھا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا ایک ہے جو دل کھول کے نعمتیں دیتا ہے اور انہیں اپنی مرضی کے مطابق دیتا ہے، اور خدا کو ہم ہمارے نعمت سے خوش کرنا چاہیے۔ یہ نعمتیں بدن میں ہے تاکہ بدن صحیح ڈھنگ سے چلے ویسا۔ ایک عورت تھی جس کا نام تبیتا تھا، اور یہ عورت کے پاس سینے کی نعمت تھی۔ یہ عورت کپڑے بہترین طریقے سے سیتی تھی، اور یہ عورت یہ نعمت کو خداوند یسوع مسیح کے لیے استعمال کری۔ خدا کے مرضی میں یہ عورت اپنے نعمت کا استعمال کری۔ جب یہ عورت مر گئی تو شمعون پترس یفا کو گئے، اور وہاں کے عورتیں پترس کو بتانے لگے کہ دیکھو، تبیتا ہم کو یہ کپڑے بنائی ہے۔ تبیتا یہ غریب عورتوں کا خیال کرتی تھی اور ان لوگوں کو کپڑے سی کے دیتی تھی۔ تو تبیتا اور اس کی نعمت شروع کے کلیسیا کے لیے بہت ہی اہم تھی، اتنی اہم کہ پترس یسوع مسیح کے نام سے اس کو مردوں میں سے زندہ کر دیے۔ شمعون پترس کے پاس ایک نعمت تھی، ان کے پاس پیغام دینے کی نعمت تھی۔ خدا ان کو بہت ہی زبردست طریقے سے استعمال کرا۔ میرے بھائی اور بہن، نعمت خدا کے طرف سے آتی ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ وہ نعمت کو ہم صحیح ڈھنگ سے استعمال کرنا اور خدا کے جلال کے لیے استعمال کرنا۔ اگر خدا آپ کو کپڑے سینے کی نعمت دیا ہے تو وہ نعمت صحیح ڈھنگ سے استعمال کرو اور خدا کے جلال کے لیے استعمال کرو۔ اگر خدا آپ کو پیغام دینے کی نعمت دیا ہے تو یہ نعمت صحیح ڈھنگ سے استعمال کرو اور خدا کے جلال کے لیے استعمال کرو۔ اب ہم آیت 19 سے 22 پڑھیں گے۔ پولس رسول بولتے ہیں، اگر وہ سب ایک ہی عضو ہوتے تو بدن کہاں ہوتا؟ مگر اب اعضاء تو بہت سے ہیں لیکن بدن ایک ہی ہے۔ پس آنکھ ہاتھ سے نہیں کہہ سکتی کہ میں تیری محتاج نہیں، اور نہ سر پاؤں سے کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا محتاج نہیں، بلکہ بدن کے وہ اعضاء جو اوروں سے کمزور معلوم ہوتے ہیں بہت ہی ضروری ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، یاد رکھو کہ ہم سب کو، یعنی کہ جو یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں، ایک دوسروں کی ضرورت ہے، اور خداوند ہم سب کا استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اب ہم آیت 23 سے 26 پڑھیں گے۔ اور بدن کے وہ اعضاء جنہیں ہم اوروں کی نسبت ذلیل جانتے ہیں، انہی کو زیادہ عزت دیتے ہیں، اور ہمارے نازیبا اعضاء بہت زیبا ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہمارے زیبا اعضاء محتاج نہیں، مگر خدا نے بدن کو اس طرح مرکب کیا ہے کہ جو اس محتاج ہے اسی کو زیادہ عزت دی جائے، تاکہ بدن میں تفرقہ نہ پڑے بلکہ اعضاء ایک دوسرے کی برابر فکر رکھیں۔ بس اگر ایک عضو دکھ پاتا ہے تو سارے اعضاء اس کے ساتھ دکھ پاتے ہیں، اور اگر ایک عضو عزت پاتا ہے تو سارے اعضاء اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک مسیح بھائی عزت پاتا ہے تو اس میں آپ کا کیسا جواب رہے گا؟ یعنی کہ اگر آپ کے مسیح بھائی کی عزت ہوتی ہے تو یہ بات کو آپ کیسا لینا چاہیں گے؟ یا پھر ایک مسیح بھائی مصیبت اٹھاتا ہے تو اس کے مطابق، یعنی کہ اس کے مصیبت کو آپ کیسا
لینا چاہیے۔ کلام بتاتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ مل کے خوشیاں منانا جو خوشیاں مناتا ہے، اور اس کے ساتھ مل کے رونا جو روتا ہے۔ اگر ہم رومیو کے نام پولس رسول کا خط باب 12 اور اس کی آیت 15 دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے، خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو، رونے والوں کے ساتھ رو۔ میرے بھائی، لیکن ہمارے زندگی میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ زیادہ تر ہم خوشیاں اس وقت مناتے ہیں جب مسیح بھائی یا بہن روتی ہے، اور اس وقت ہم ہمارے دل میں جلاپا پیدا کرتے ہیں۔ جب ہمارا مسیح بھائی یا بہن کی عزت ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے دل میں جلاپا پیدا کرتے ہیں، ہے نا؟ کئی لوگوں کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ باہری طور سے ظاہر کرنا نہیں چاہتے، لیکن اندر ان کے دل کے کونے میں جب ایک بھائی یا بہن ترقی پاتا ہے یا پاتی ہے تو ان کے دل میں جلن یا جلاپا پیدا ہوتا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان رکھنے والے آج دنیا کے ساتھ مل گئے ہیں۔ مسیحی بولتے ہیں ضرور، مگر مسیحی بھائی یا بہن کا ساتھ دینا نہیں چاہتے، مگر ایسا کرنا غلط بات ہے اور خدا کے حکم کے خلاف ہے۔ میرے بھائی اور بہن، ایک کلیسیا میں جلاپے کے لیے کوئی جگہ نہیں، یاد رکھو۔ ہم سب مسیح کے بدن میں قائم ہوئے ہیں۔ اگر ایک کو عزت ملتی ہے تو سب کے سب کو عزت ملتی ہے، اور جب کلیسیا کا ایک آدمی مصیبت اٹھاتا ہے تو سب کے سب مصیبت اٹھاتے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، میں آپ کا توجہ پھر سے آیت 23 سے 25 میں لانا چاہوں گا۔ یہاں پولس رسول بولتے ہیں، اور بدن کے وہ اعضاء جنہیں ہم اوروں کی نسبت ذلیل جانتے ہیں انہی کو زیادہ عزت دیتے ہیں، اور ہمارے نازیبا اعضاء بہت زیبا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے زیبا اعضاء محتاج نہیں، مگر خدا نے بدن کو اس طرح مرکب کیا ہے کہ جو عضو محتاج ہے اسی کو زیادہ عزت دی جائے، تاکہ بدن میں تفرقہ نہ پڑے بلکہ اعضاء ایک دوسرے کی برابر فکر رکھیں۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ دیکھے ہوں گے کہ ایک کمزور بچہ ورزش کرتا ہے تاکہ اپنے بدن کو بڑھائے اور مضبوط کرے۔ ویسا یہ بچہ اپنے مسلز کو بڑھانا چاہتا ہے اور اپنے طاقت کو بڑھانا چاہتا ہے۔ ویسا خدا بھی جو ہے ایمان رکھنے والوں کے بدن کو بڑھانا چاہتا ہے تاکہ اس میں کے جو چھوٹے چھوٹے نعمت ہیں بڑھے، ویسا یعنی بڑھ جائے۔ ویسا میں سمجھتا ہوں کہ آج کلیسیا میں کئی نعمتیں ہیں جن کا بڑھنا ضروری ہے۔ آپ شاید محسوس کرے ہوں گے کہ آپ خداوند یسوع مسیح کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ یہ دنیا میں سب سے بڑی چیز ہے بولے تو، خاص طور سے جب آپ ایک جوان آدمی ہیں، وہ یہ ہے آپ یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ خدا کیا چاہتا ہے کہ آپ کریں، اور آپ یہ بھی جانیں کہ خدا آخر آپ کو کہاں لے کے جانا چاہتا ہے، آپ کو کہاں رکھنا چاہتا ہے۔ یہ سارے باتیں جاننا ضروری ہے میرے بھائی۔ یہ ایک زبردست چیز ہے اور زبردست تجربہ ہے، یہ جاننے کے لیے خدا کیا نعمت آپ کے لیے رکھا ہے۔ اب ہم آیت 27 اور 28 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اسی طرح تم مل کر مسیح کا بدن ہو اور فردن فردن اعضاء ہو، اور خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے، پہلے رسول، دوسرے نبی، تیسرے استاد، پھر معجزے دکھانے والے، پھر شفا دینے والے، مددگار، منتظم، طرح طرح کی زبانیں بولنے والے۔ تو پہلی بات جو یہاں پولس رسول بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم مسیح کے بدن ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں۔ اس کے دوسری بات جو انہوں بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم فردن فردن اعضاء ہیں، یعنی کہ بدن کا ایک ایک حصہ ہیں۔ یہ دو باتیں بتانے کے بعد پولس رسول بتاتے ہیں کہ خدا جو ہے الگ الگ شخصوں کو مقرر کرا ہے مسیح کے بدن کو آگے لے کے بڑھنے کے لیے۔ تو ایک کلیسیا میں خدا پہلے رسولوں کو مقرر کرا، اس کے بعد نبی، اس کے بعد استاد،
اس کے بعد معجزے دکھانے والا، اس کے بعد شفا دینے والا، اس کے بعد مددگار، اس کے بعد منتظم، اس کے بعد طرح طرح کے زبانیں بولنے والا۔ یا اگر ہم دیکھیں گے تو یہ نعمتیں انسان کی طرف سے نہیں ہیں بلکہ خدا کی طرف سے۔ کلیسیا کا ایک آدمی بھی آپ کو اور میرے کو یہ نعمتیں نہیں دے سکتا۔ یہ نعمتیں ہم کو خدا کی طرف سے آتی ہیں۔ اب ہم آیت 29 سے 31 پڑھیں گے جو کہ یہ باب کی آخری آیتیں ہیں۔ یہاں پولس رسول بولتے ہیں، کیا سب رسول ہیں؟ کیا سب نبی ہیں؟ کیا سب استاد ہیں؟ کیا سب معجزہ دکھانے والے ہیں؟ کیا سب کو شفا دینے کی قوت عنایت ہوئی؟ کیا سب طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں؟ کیا سب ترجمہ کرتے ہیں؟ تم بڑی سے بڑی نعمت کی آرزو رکھو، لیکن اور بھی سب سے عمدہ طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میرے بھائی اور بہن، بڑے نعمتیں وہ ہیں جو مسیح کے بدن کو زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ پولس رسول یہاں بتا چکے ہیں کہ ایک نعمت دوسرے نعمت سے بڑی نہیں ہے، مگر پولس رسول جو ہیں یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والوں سے یہ عاجزی کرتے ہیں کہ ان لوگاں یہ جاننے کی ضرور کوشش کرنا کہ خدا جو ان لوگوں کو نعمتیں دیا ہے وہ نعمتوں سے مسیح کے بدن کی خدمت گزاری کیسا کر سکتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری روحانی نعمتیں ہمارے خود کے ترقی کے لیے نہیں ہیں۔ یہ نعمتیں آپ کو خدا کی طرف سے دی گئی تاکہ آپ خدا کی خدمت گزاری کرے ویسا اور ایمان رکھنے والوں کے بدن کو بڑھائے ویسا۔ تو یہاں ختم ہوا باب 12 اور اب ہم اٹھائیں گے باب 13۔ یہ باب جو ہے محبت کے بارے میں بات کرتا ہے۔ تو اب ہم یہ باب شروع کریں گے اور پڑھیں گے اس کی آیت 1۔ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھن ٹھناتا ہوا پتل یا جھن جھناتی ہوئی جھانچ ہوں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، باب 12 میں ہم دیکھے تھے کہ روحانی نعمتوں کے وجہ سے کرنتھ کی کلیسیا میں محبت جو ہے نہیں تھی۔ باب 13 ہم کو صحیح محبت کے بارے میں بتاتا ہے اور باب 14 ہم کو یہ بتاتا ہے کہ محبت کیسا کام کرتی ہے۔ کلیسیا میں جتنے بھی نعمتوں کا استعمال ہو رہا ہے یہ سارے نعمتوں سے بڑی محبت ہے۔ یاد رکھو، اگر آپ کے اور میرے دل میں محبت نہیں ہے، ہمارا ایمان، ہماری قربانی، ہمارے بڑے بڑے معجزے اور بڑے بڑے کام سب بیکار ہیں۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو نظر انداز ہو جاتی ہے۔ ایمان رکھنے والا بڑے بڑے کام کرنے کے لیے تیار ہے اور مسیح کے لیے بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، مگر جہاں محبت کرنے کی بات پیدا ہوتی ہے تو ہم میلوں دور رہتے ہیں۔ محبت بھی خدا کے طرف سے ہم کو ایک نعمت ہے، مگر ہم یہ نعمت کا استعمال کرنا نہیں چاہتے۔ آیت 2 پڑھیں گے، اور اگر مجھے نبوت ملی اور سارے بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہوئی اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہوا کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ پہلی آیت محبت کے بارے میں بات کری تھی جو دل سے آتی ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ علم ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ محبت جو ہے علم میں اضافہ ہونا ضروری ہے۔ سمجھداری ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ محبت جو ہے سمجھداری میں اضافہ ہونا ہے۔ میرے بھائی، افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کلیسیا میں آپ محبت کی کمی دیکھیں گے۔ بائبل شریف کے بارے میں علم ہے، بائبل شریف کے سچائی کو سمجھ گئے ہیں، مگر بائبل شریف جو محبت کے بارے میں بات کرتی ہے وہ محبت کو عمل میں لانا نہیں چاہتے۔ آج اگر ہم کلیسیا میں غور کریں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ کلیسیا میں ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں جلاپا ہے، ایک دوسرے کے لیے چڑچڑاہٹ ہے، ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں کڑواہٹ ہے، اور سب سے بڑی چیز آپ جو کلیسیا میں دیکھیں گے وہ ہے لوتراپن، یعنی کہ یہاں کی بات وہاں اور وہاں کی بات یہاں۔ آیت 3 پڑھیں گے، اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں
یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، محبت کرنا اپنی مرضی پہ ہے۔ محبت دل سے پیدا ہوتی ہے، دماغ سے پیدا ہوتی ہے اور اپنی مرضی سے پیدا ہوتی ہے۔ محبت جو ہے پاک روح کا پھل ہے۔ یہ شک کی بات نہیں ہے بلکہ سچ ہے کہ ہم بڑی سے بڑی نعمت کی آرزو رکھنا، مگر یہ نعمتیں محبت کے ذریعے سے استعمال کرنا چاہیے۔ آیت 4 سے 7 پڑھیں گے۔ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنے بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، حسد رکھنا یا شیخی کرنا یا غرور پیدا کرنا وغیرہ وغیرہ ہر ایک انسان میں ایک عام بات ہے۔ اگر ہم یہ 4 آیتوں میں جو گن دیے گئے ہیں، یہ گنوں کو اپنے زندگی میں لائیں گے تو آپ یہ ثابت کریں گے کہ آپ کے دل میں محبت ہے۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے گن ہم ہمارے زندگی میں لا سکتے ہیں کیا؟ یعنی کہ اپنی طاقت سے لا سکتے ہیں کیا؟ بالکل نہیں۔ یہ سارے گن اپنی زندگی میں پیدا کرنے کے لیے ہم کو خدا کے طاقت کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم خدا سے دعا کرنا کہ خداوند ہماری مدد کر تاکہ یہ سارے محبت کی باتیں میں میرے زندگی میں اپنا سکوں۔ تو ایک مسیحی ہونے کے ناطے ہم ہمارے دل میں یہ محبت کے باتوں کی خواہش رکھنا چاہیے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہاں، اور آتے اس وقت ہم پھر سے کلام کو آگے لے کے بڑھیں گے۔